بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ارض کی زمین پر ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام ایوب تھا۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا اور خدا سے پیار کرتا تھا۔ وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ وہ ایک عزت دار اور بہت امیر شخص تھا۔ اس کے پاس ہزاروں بھیڑیں، اونٹ، بیل، گدھے اور اس کے نوکر چاکر اور 10 بچے تھے، اور وہ اس زمین کا سب سے بڑا آدمی تھا اور اس کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران شیطان خدا کے پاس گیا اور ایوب کی شکایت کرنے لگا کہ ایوب تیرے ساتھ اس لیے وفادار ہے کیونکہ تو نے اسے بہت سی برکات دی ہیں۔ اگر ایوب سے تو اس کی ساری برکات لے لے گا تو وہ تیرے منہ پر تجھے کوسے گا۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اور شیطان وہاں سے چلا گیا اور اس نے ایوب کو خدا کے خلاف کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب ایوب آرام کر رہا تھا، اس کا ایک نوکر آیا اور کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے چر رہے تھے کہ تیرے بیل اور گدھوں کو سبا کے لوگ لے گئے اور تیرے سب نوکروں کو بھی مار دیا۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور نوکر آ کر کہنے لگا کہ آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اور ایک اور نوکر آ کر کہنے لگا کہ دشمن اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو بھی مار دیا، فقط میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور نوکر سب سے بڑی خبر لے کر آیا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اکٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ایک بڑی آندھی چلی اور چھت ان پر گر پڑی اور وہ سب مر گئے۔ ایک ہی پل میں ایوب نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اس کا خاندان اور گھر تباہ ہو گیا تھا۔ یہ غم بہت بڑا تھا۔ تب ایوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ اس سب کے بعد شیطان نے خدا سے کہا، اگر تو ایوب کو بیمار کر دے گا تو وہ ضرور تیری تکفیر کرے گا۔ خدا نے شیطان سے کہا، تو فقط ایوب کو بیمار کر سکتا ہے لیکن تو اس کی جان نہیں دے سکتا۔ تب شیطان نے ایوب کو سر سے پاؤں تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، کیا تو اب بھی راستے پر قائم رہے گا؟ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس سب کے باوجود بھی ایوب نے کوئی گناہ نہ کیا اور خدا کی تعریف کرتا رہا، یہاں تک کہ ایوب کے دوست بھی اس کے خلاف بولنے لگے کہ تو نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا جو خدا تجھے ایسی سزا دے رہا ہے۔ وہ سب اسے یہ صلاح دینے لگے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس کی مدد کرنے کی بجائے اور اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے اس سے برا بھلا کہنے لگے۔ اس کے باوجود بھی ایوب نے گناہ نہ کیا اور خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ایوب کے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے۔ پھر خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوا اور خدا نے ایوب کے ساتھ بات کی اور اسے سمجھایا کہ میں خدا ہوں اور میرے فیصلوں کے خلاف کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا ایوب کو ایک قیمتی سبق دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایوب نے اسی وقت خدا کی تعریف کی اور خدا سے معافی مانگی۔ ایوب کی مشکلات ختم ہونے لگیں اور شیطان کا منصوبہ کام نہ آیا۔ ایوب خدا سے پیار کرتا رہا۔ خدا ایوب سے بہت خوش تھا اور خدا نے ایوب کو شفا دی اور اس کا سب کچھ اسے واپس کر دیا جو کچھ اس نے کھویا تھا۔ اس بار خدا نے ایوب کو زیادہ بچوں اور دولت سے نوازا جتنا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔